السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں ہم کچھ پاکستان کی اہم خبروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبروں پر بھی بات کریں گے۔ بین الاقوامی صورتحال جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے آج دوبارہ جنرل اسمبلی کے اندر بھی کچھ اجلاس کی توقع ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگس اور ہماری تجزیے اگر پسند آتے ہوں تو براہ کرم آپ اسے لائک کر کے اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو نہیں مل پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ اگر وہ جو بیل کا جو ہوتا ہے اشارہ اگر اس کو کلک کر دیں گے تو یقیناً آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے ضرور مل جایا کریں گی۔ اچھا، اب ایک سب سے پہلے تو ہم پاکستان پہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، آگے انٹرنیشنل خبریں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس پاکستان میں 11 اور 12 کی شب کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہمیں ہوا، جس میں بے انتہا ہمیں افسوس بھی ہے اور رنج بھی ہے کہ ہمارے تقریباً 23 کے قریب ہمارے بہادر نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کو دہشت گردوں سے بچانے ہوئے اپنی جان جو ہے انہوں نے بازی لگائی اور وہ شہید ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ایک دفعہ تھم گیا تھا یہ دوبارہ چل نکلا ہے، اور میں ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے فیملیز کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، جنہوں نے اتنے بہادر نوجوانوں کو اپنے گھروں میں جنم دیا اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو رہنے کے لیے، اس ملک اور ریاست کے لیے، حفاظت کے لیے جن کو اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے دی، اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنا لہو جو ہے اس سرزمین کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا اس میں کہیں کوئی ہماری پالیسیز اور ہماری غلطیاں تو نہیں ہیں؟ ہم نے کس طریقے سے اس تمام صورتحال کو درست کرنا ہے؟ کیا ہم سارے معاملات اور سارے الزامات صرف عمران خان کے اوپر ڈال کر ہم کیا ایسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو چھوٹ دی، ٹھیک ہے، دی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی سنا تھا عمران خان صاحب نے چھوٹ دی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کے پالیسی ساز ادارے موجود نہیں تھے؟ اوبیسلی موجود تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں عمران خان کو منع کیا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کریں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک ملی جلی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کلیکٹیو مسٹیک تھی۔ اس کو صرف ایک شخص کے اوپر ڈال کر کسی عالمی طاقت کی خواہش کے اوپر آپ اس طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور اس کے پھر اثرات جو ہے دوبارہ درست نہیں نکلیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہماری جو موجودہ جو عبوری حکومت ہے، پتہ نہیں عبوری حکومت ہے کہ کون سی ضروری حکومت ہے، ضروری حکومت ہے، عبوری تو نہیں ہے یہ۔ اس کے جو ہے زوما جو ہے بڑے جوش و خروش سے بیان دیتے رہتے ہیں۔ اب ڈے بیفور یسٹرڈے کسی ایک میں نام نہیں لے رہا، کسی ایک ہمارے حکومتی اہلکار نے بڑے زور سے بیان دیا تھا کہ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہماری کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، جس نے ہتھیار ڈالنا ہے ڈالے ورنہ ہم سختی سے نپٹیں گے۔ بھائی آپ کو یہ سب بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہ کریں مذاکرات، آپ اس کو پریس میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ دنیا کے کسی ممالک کے اندر آپ نے دیکھا کہیں اگر آپریشن ہوتا ہو تو وہاں کا کوئی وزیر داخلہ یا کوئی وزیر اعظم آ کر اس طرح دھمکیاں لگائے اور اس کے بعد وہ آپریشن شروع کرے؟ ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی۔ آپ خاموش رہیں، آپ نے تو آپ جو کام آرمڈ فورسز کر رہی ہے، جو بھی کرنا ہے آپ ان کو کام کرنے دیں۔ ہر آدمی جس کو دیکھو، کبھی وزیر داخلہ صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کو وہ ہمارے ککڑ صاحب آ جاتے ہیں، وہ بھی آ کے جناب افغانستان کو دھمکیاں لگاتے رہے۔ بھئی آپ دھمکیاں ومکیاں نہ لگائیں، آپ جو ہے جو کام کرنا ہے آپ خاموشی سے کریں، آپ تاکہ جو لوگ ہیں، کیونکہ اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ ایک طرف ٹی ٹی پی سے نپٹنا چاہتے ہو تو دوسرے بی ایل اے بھی ہے، ادھر سندھو دیش بھی ہے، ریولوشنری آرمی بھی ہے، را بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جب آپ یہ دھمکی والا بیان دیتے تو دوسرے سب کو پھر موقع مل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ ٹائم، وہ اپنا جو ہے اپنا بدلہ نکال لیتے ہیں۔ تو آپ کیوں اس قسم کے موقع فراہم کرتے ہیں؟ یہ بے وقوفی والی جو ہے نا، بے وقوفیاں جو ہے ہماری جو ضروری حکومت کر رہی ہے نا، وہ غیر ضروری کام، ان کو چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا اعتراض کریں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ جناب العزیزیہ میں ان کو مل چکا ہے۔ یہ بارے میں تقریباً آپ کو 2-3 ہفتے پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس پہ بات کرنا جو ہے نا بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ تو ایک طے شدہ عالمی منصوبے کے تحت ان کو اقتدار میں لانے کی جو کوشش کی گئی تھی نا، اس کی جو مشق چل رہی تھی، آج وہ مشق ختم ہوئی۔ آپ سنتے ہوں گے نا، وہ اجتماعی مشقیں شروع ہو گئیں پاکستان کی، سعودی عرب کی، اس طرح ایک مشقیں ہوتی ہیں نا، مشقیں شروع ہو گئیں فوجی، آج ان کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو آج وہ جو مشق نواز شریف کو لانے کی شروع کی گئی تھی وہ آج اختتام پہنچ گئی ہے۔ اس پہ میرا تجزیہ صرف اتنا ہی ہے، اور نواز شریف صاحب لائے جا رہے ہیں پرائم منسٹرز میں کوئی شک نہیں۔
اچھا، دوسرا ایک بڑا کیس جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج اوپن ٹرائل جناب ہوا ہے 11 سال بعد. آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب نے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور یہ کہ کون سی ایسی وجوہات تھیں. کچھ جسٹس کے چھوٹا سا ہوتا ہے میرا ویلاگ، زیادہ میں ریمارکس نہیں دوں گا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہائی کورٹ کو، فلانی کورٹ کو کیا ضرورت تھی اس کے، مطلب یہ اس میں جوڈیشن میں تھا یا نہیں تھا. بہرحال تو وہ اب 11 سال بعد آج جناب انہوں نے کوشش کی ہے. تو میں تو بہرحال اس کو 11 سال بعد ایک جوڈیشنل حلالے کی کوشش کہوں گا. میرے نزدیک اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور بہرحال ایک ایسے وقت میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ اس وقت عدلیہ جو شدید تقسیم کا شکار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ میں بڑی گھمسان کی جنگ لڑ رہی ہے، آپس میں چلی بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اور دوسروں کے درمیان. اور آپ کو پتا آگے ایک جج کے، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آلریڈی چل رہا ہے. پھر ابھی کل ایک اور جج صاحب نے اپنے رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے. تو یہ تمام صورتحال جو بتا رہی ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے بہت بری طریقے سے تقسیم ہے. تو کسی زمانے میں اس تمام صورتحال کا جو الزام جو تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ اپنے ہم نوا کو دیتے تھے کہ وہ سب وہی کرتے رہے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب. اور اب قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ ججز جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور عدلیہ بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر عدلیہ کی طرف سے غلطیوں کو نکالنا سپریم کورٹ کی جانب سے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تباہی کی نشانی ہے. جو رہی صحیح عدلیہ کے اندر تھوڑے بہت معاملات ہیں یا تھوڑی بہت جو توقیر ہے، ظاہر سی بات ہے جب عدلیہ میں تقسیم ہو جائے گی، ججوں میں گروپ بندی ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ پرانے عدلیہ کی غلطیوں کو لا کر اچھالیں گے. مطلب اچھالنے والی بات ہے نا کہ اب جو اچھالیں گے یا پھر جسے میں نے کہا کہ جوڈیشنل حلالے کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ تو پھر اس کا ایک مطلب آپ کو اچھا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا. لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، میں تو بڑی صاف بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک جان بوجھ کر ایک کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ سب طے شدہ ہے تاکہ حالات خراب ہوں. کچھ ادھر صدر پہ سرحد پہ کچھ شہادتیں ہوں، کچھ اندر خراب ہوں، کچھ ادھر دھماکے ہوں، عدلیہ میں لڑائی ہو، کچھ ادھر ہو کچھ ادھر ہو، اور پھر بہت ہی مجبور کر دیا جائے ججز کے اندر بھی، اور پھر وہ آگے جا کے آپ الیکشن کو آگے لے جائیں. جیسے کہ آپ نے آوازیں سننی شروع کر دی ہے. میں نے تو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ تقریباً 2 سال کے لیے الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں فیصل صاحب ایسی کوئی بات نہیں، بالکل غلط ہے. تو کل الحمدللہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ تاجروں نے ایک بیان دے بھی دیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ وزیر اعظم صاحب نے کا بھی سنا، مجھے کسی نے بھیجا کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 2 سال کے لیے الیکشن کو جو ہے پوسٹ پون کر دیا جائے. اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو زرداری صاحب ہیں جو سب پہ بھاری ہیں، انہوں نے بھی اپنا وزن کل ڈال دیا. انہوں نے کہا بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. تو زرداری صاحب کے حوالے سے تو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے. میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ جو آج بلاول صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو بھی آپ کو ایک دیا ہوا ہے، آپ کو ایک پلان دیا ہوا ہے، اس پلان کے مطابق اگر آپ نہیں چلتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہیں. اور وہ مشکلات جو ہے وہ راؤ انوار کی شکل کے اندر ان کو دکھا بھی دی گئی. راؤ انوار صاحب نے ایک چھوٹا سا ایک ہلکا سا بیان جسے کہتے ہیں نا، صرف منہ دکھائی نہیں ہوتی، تو کل منہ دکھائی انہوں نے کر دی ہے. منہ دکھائی میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ 700 ارب سے زائد جو ہے مال یہ لے کے باہر بھاگ گئے. تو یہ تو ابھی خیر سب منہ دکھائی ہے، تو خطرہ ان کو بتا دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کہ وہ پورا جب گھونگھٹ اٹھا تو ایسا نہ ہو کہ برزداری صاحب بھی اندر ہوں. تو لہٰذا کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، تو وہ بھی اب سنا ہے کہ ذرا احتیاط کر رہے ہیں. تو یہ ہے بہرحال. اور عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کیس اور دوسرے تیسرے تمام معاملات سب چل رہے ہیں. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے اہم شخصیت چیف صاحب جو باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اب کچھ تھوڑی سی معاملات وہاں چل شروع ہے. اور مجھے ابھی ایک وہاں کے ذریعے نے بتایا ہے کہ مغرب کی طرف سے ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ایجنڈا ہے یا جو کچھ بھی اس وقت مغرب کا پاکستان کے ساتھ جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے کچھ جو معاملات ہیں، جو ایجنڈا ہے، جس طریقے سے وہ اس خطے کے اندر اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو جس طریقے سے مغرب اگر کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کرنا، جو آپ سمجھ لیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سیٹ اپ اگر یہ صحیح ہے اور آپ لے کے چل سکتے ہیں اور آئندہ فوری متوقع طور پہ الیکشن کے کرانے سے اگر یہ معاملات میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جیسا آپ چاہتے ہیں مناسب سمجھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن جو ہے آگے کرنے کا تمام پورا جو ہے نا فیصلہ وہ فی الحال ہمارے اہم یعنی موکلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ اب موکلات آ کر فیصلہ کریں گے. کیونکہ آستانہ واشنگٹن سے جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر موکل جو ہے نا پھر وہ ساری دنیا میں پھیلتے ہیں.
تو اب موکلوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ وہ آگے فیصلہ کریں گے کیا الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام تو ایک صورتحال ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کے حوالے سے اور 2-3 باتیں ہیں. افغان پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جو جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے، اس جنگ میں حزب اللہ لبنان کا میں نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ اس میں شامل ہو چکی ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں جو یمن بھی ہے وہ شامل ہو چکا ہے. حوثی قبائل جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور حوثی قبائل نے کل واضح طور پر کہا تھا کہ بھائی جو اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل اگر جنگ بندی نہیں کرتا تو ہم پھر سب کو نشانہ بنائیں گے جو بھی اسرائیل کے سپورٹر ہے. تو وہ انہوں نے اپنا جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور وہ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. اب امریکہ نے جو ہے ایک نئی دھمکی لگائی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے ان کو روکیں گے، اور یہ بات میں نے آج سے 2 دن قبل آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ بحر احمر کے اندر جو ہے، بحیرہ احمر کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ایک پلان انہوں نے بنایا ہے، ایک پلان چیک آؤٹ کیا ہے. اس پلان کے اندر یہ ہوگا کہ جو جہاز جا رہے ہیں وہ کہا جائے گا کہ ہم جہازوں کی ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، اپنا حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یا ایک کونوائے کی شکل میں لے آنا چاہتے ہیں، یا اس پوری راہداری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو ان کا بھی ایک پلان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینر یہ ہوگا کہ محفوظ تجارت کے لیے ہم جو ہے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو الائی ہے، جو امریکہ کے جو حلیف ہیں وہ ساتھ آئیں گے. اب امریکہ کے حلیف تو آپ تو مسلم ممالک بھی ہیں، پاکستان بھی ہے، اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں یو اے ای بھی ہے. تو ظاہر ہے ان سب کو پھر ساتھ لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا ایک پلان جو ہے نا آہستہ آہستہ پیچھے چاک آؤٹ ہو رہا ہے. تو 2 دن قبل میں نے بھی اس پہ ایک بات کی تھی. تو نارملی میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو میں وہاں بات کرتا ہوں، میرے جو اخباری بیانات ہو، جو انٹرنیشنل میں طور پہ میں بات کرتا ہوں، میں اس کو وی لاگ میں نہیں کرتا، کیونکہ بیسیکلی وہاں میرا پورٹ فولیو علیحدہ ہے. وہاں میں ایک انٹرنیشنل میڈیٹر کے طور پہ بات کرتا ہوں، یہاں میں ایک تجزیہ نگار کے طور پر بات کرتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں نے پوچھا تھا تو اس لیے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو کہ بنیادی طور پر یہ جو ہے یہ بہت بڑی سازش ہے. وہ سازش یہ ہے کہ اگر پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، یا اگر ان لوگوں کو اگر دوبارہ کھڑا کر دیا گیا اور حوثی قبائل کے حملوں کو روکنے کے لیے، تو اوبیسلی وہ ان کے اوپر حملے کریں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ مسلم ممالک جو ہے آمنے سامنے برسرے پیکار ہو جائیں گے. اور یہی ان کا پلان ہے کہ آپس میں ان کو لڑا دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلم ممالک آپس میں نہیں لڑیں گے اسرائیل کو طاقت نہیں ملے گی. یہ پلان جو ہے یہ میں نے بہت مختصر سے آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں وی لاگس میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ جو ایک صورتحال بننے جا رہی ہے یہ اس خطے کے لیے انتہائی اہم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کیا ہم حوثی قبائل پاکستان کو تو بالکل بھی، جب یہ اگر بات آتی تو پاکستان کو حوثی قبائل کے حوالے سے یا یمن کے حوالے سے پاکستان کو اپنے جہاز بالکل نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی مسئلہ آیا تھا اس حوالے سے. تو جس وقت سابقہ آرمی چیف تھے تو غالباً یہ ایک دفعہ پہلے بات ہوئی تھی جب جو سعودی عرب میں ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے دور کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو اس معاملے میں اسی قسم کے مشرق وسطیٰ کے اندر انوالو کرنے کی بات کی گئی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ پاکستان کو بھی چاہیے، جو پاکستان کی موجودہ قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، ضروری قیادت جو اس وقت ہے، عبوری یا ضروری، اس کو تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ وہ تو حاشیے بردار ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سوچے، کیونکہ بہرحال جو ہے نا یمن کے خلاف کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ یمن جو ہے بہرحال ہمارا ایک اسلامی ملک اور ایک چھوٹا سا ملک اور ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے کہ ایک امریکہ جیسی سپر پاور، جس نے کہ اسرائیل کے ساتھ سر عام جو ہے اس کا اعلان کیا ہے حمایت کا، اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا جس نے اعلان کیا ہے، جس نے اسرائیل کی دفاع کی بات کی ہے، اس کے کہنے کے اوپر پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے. اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ حکومت بھی کہتی ہے، سارے کہتے ہیں، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کیوں جاتے ہیں جو اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہیں. مطلب ایک طرف تو یہ بات ہوگی کہ آپ امریکہ کے احکامات مان رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کے ہم احکام مانیں گے لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس امریکہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سب اسرائیل کے مفاد میں ہیں. تو پاکستان جو ہے، پاکستان ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے. پاکستان بہرحال جیسا بھی ہے ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک نام ہے. جو ہمارے چھوٹے عرب ممالک ہیں ان کے نزدیک بھی پاکستان کی ایک اہمیت ہے، ڈسکس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان. وہ اور بات ہے کہ پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے، وہ کہتے ہیں نا نام وہ بھرم باری پٹارا خالی، تو پاکستان کا وہی حساب ہے. لیکن جب پاکستان جا کے اگر کھڑا ہو جائے گا یمن کے خلاف، تو جو دوسرے چھوٹے موٹے عرب ممالک ہیں وہ بھی اپنا حوصلہ چھوڑ دیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، یہ حقیقتاً جو پس پردہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، جو لوگ آپس میں باہر یورپ کے اندر ادھر جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس تمام صورتحال پر کہ کیا ہوگا اگر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو کر لیا. کیونکہ امریکہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنے اتحادیوں کو تلاش کر رہا ہوں. اس تمام اس تمام کیٹاسٹروفک جو ایک سچویشن آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کے آگے ایک بند باندھنے کے لیے، تو obviously اس میں پاکستان کے لیے بات کی جا رہی ہے.
تو یہ اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کبھی ایسے کام نہ کرے، اور جس سے کہ مسلم برادری کے درمیان جو ہے ایک معاملہ خراب ہو. اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایک دفعہ ایسی اس طرح استعمال ہو چکا ہے افغانستان کے اندر. اور افغانستان میں جب ہم ایک مسلم برادر ملک کے خلاف کھڑے ہوئے امریکن انٹرسٹ کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. ہمارے لاکھوں، ہمارے ہزاروں فوجی ہمارے شہید ہوئے، ہمارے لاکھوں نوجوان گئے، ہماری کتنی نسلیں جو ہیں معذور ہو گئیں. اور آج افغانستان ہمارا برادر ملک، آج اس کی ہماری دشمنی ہے. تو کیا اب ہم یہ سارے معاملات اب ہم یمن کے ساتھ یا کسی دوسرے اور ملکوں کے ساتھ لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ امریکہ کا پلان ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کو اور پاکستان کو، ترکی کو، ان ملکوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، کس کے یمن کے حوالے سے ان کو کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ یمن کے پیچھے ایران ہے. اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یمن کے پیچھے ایران ہے. تو جب ہم یمن کے خلاف اگر جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب ہم ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ایران تو ہمارے پڑوس میں ہے. ایک طرف افغانستان کے اندر آپ کے حالات خراب، دوسری طرف ایران کے ساتھ آپ کے حالات خراب. یہ کیوں پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ ذرا ہمارے آرمی چیف جو ذرا دیکھیں. صرف خالی خلی جو ہے نا وہ مطلب باتوں سے تو کام نہیں چلے گا. میں اپنی فوج کو برا نہیں کہتا، میں فوج کے ہمیشہ حامی رہا ہوں، لیکن میں انٹرنیشنل مطلب معاملات کو دیکھتا بھی ہوں. تو اپنے طور پہ میں پیغامات بھیجتا بھی رہا ہوں، جو جہاں میرے ہیں حلقے ان کو بھیجتا بھی رہتا ہوں، لیکن میں محتاط طریقے سے اپنے ویلاگ میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ملک اور قوم کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں اور کتنے درست نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک جنرل صورتحال تھی. اور اگر یہ معاملہ اگر نہیں رکتا غزہ کے اندر، دیکھیے دائرہ کار جس میں نے کہا کہ پھیل رہا ہے. حزب اللہ لبنان کود چکی ہے مکمل طور پر، اور لبنان کی جو فوج ہے، لبنان کی فوج نے بھی کہا، مصر نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جو وائٹ فاسفورس جو استعمال کیا ہے اب اس کو یہ ناقابل برداشت. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اب ہم اس کے جوابی حملے دیں گے. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر آج جنرل اسمبلی، اس میں نے بتایا کہ اجلاس سے دوبارہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ حملے بند نہ ہوئے تو آپ یقین کریں کہ غزہ خطے کے اندر ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوگا اور وہ حال ہوگا، یقین کریں کہ آپ پھر یہ معاملہ جو ہے نا ہر ایک کے جو ہے نا بس سے باہر نکل جائیں گے. تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملات کو درست کیا جائے. ادھر زیلنسکی صاحب بھی پریشان پھر رہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت پریشان. امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں حالات خراب ہو جائیں، کیونکہ امریکہ وہاں پہ، میں نے آپ کو پہلے بتانا ہے کہ وہاں جنگ ہار چکا ہے رشیا کے ساتھ. تو امریکہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یہاں پر چاہتا ہے کہ کسی طرح مسلم ممالک کو اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور اس کے بعد میں پولیس مین کا کردار ادا کر کے دوبارہ آؤں اور کہیں نہ کہیں بھی جو میری جو ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ میری ٹائی کی جو ہے نا ناٹ ذرا واضح نظر آئے کہ بھائی انکل سامنے کچھ کام دکھایا ہے، کوئی کام کیا ہے. تو لہٰذا یہ بین الاقوامی طور پہ بہت بڑی سازش چل رہی ہے. عالم اسلام کو سمجھنا ہوگا، خاص طور پہ ہمارے عوام پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ ان کے ملک کا مستقبل جو ہے بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.